السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگ دوستو، بندہ اپنی دعاؤں میں، اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے یہ مانگتا رہے کہ اے اللہ، تیری محبت میرے دل میں پیدا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق میرے دل میں پیدا فرما۔ یہ ہم اپنی روزانہ کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے، سوال کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، یہ اصل روح ہے۔ آدمی کو جو چلاتی ہے وہ تعلق چلاتا ہے، کہ اللہ سے تعلق مضبوط ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، اللہ سے محبت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو۔ اس کا اثر ہماری زندگیوں میں پڑتا ہے، اللہ کے حکموں سے محبت پیدا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی سے محبت پیدا ہو۔ تو یہ چیز ہم اپنی دعاؤں میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اور حدیث کی مختلف دعاؤں میں یہ ہمیں اس طرف ہمارا ذہن بنایا گیا کہ ہم اللہ سے مانگیں۔ یہ جو مبارک مہینہ ربیع الاول جو چل رہا ہے، یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں یہ بات یاد کرنی چاہیے، بلکہ یہ مہینہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ماہ مبارک میں پوری انسانیت کی طرف، پوری مخلوق کی طرف اللہ کی طرف سے ایک بہار آئی۔ موسم اللہ تعالیٰ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ بہار کا موسم جب آتا ہے تو اس کے اثرات انسان دیکھتا ہے، مختلف قسم کی جو ہے سرسبز و شادابی نظر آتی ہے، درخت کے پتے ہرے بھرے ہوتے ہیں، درخت جو ہے لہلہانے لگتے ہیں، زمین خوشگوار نظر آتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ربیع، عربی میں ربیع کہتے ہیں موسم بہار۔ لیکن یہ سال میں جو موسم بہار جو آتا ہے یہ وقتی ہوتا ہے، یہ عارضی ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد وہ موسم جب ختم ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پتے جو ہے جھڑنے لگتے ہیں، خشک ہو جاتے ہیں، درخت سوکھ جاتا ہے، زمین سخت نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ربیع الاول میں جو بہار انسانیت پر، مخلوق پر اللہ نے بھیجی ہے، وہ وقتی نہیں تھی، وہ عارضی نہیں تھی، وہ ہمیشہ کے لیے، کیونکہ انسانیت مرجھا چکی تھی۔ انسانیت کا مرجھانا اس اعتبار سے کہ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول چکا تھا، اللہ کو بھول چکا تھا، اپنے مقام کو بھول چکا تھا، آپس کے ایک دوسرے کے برتاؤ کو بھول چکا تھا، ماں باپ کا مقام پتہ نہیں، شوہر اور میاں بیوی کے درمیان ایک دوسرے کے مقام کا پتہ نہیں، کھانے پینے کی کوئی تمیز نہیں۔ یوں سمجھیں کہ انسانیت مردہ ہو چکی تھی، مرجھا چکی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری مخلوق پر، پوری انسانیت پر رحم فرما کر پہلی بہار، اسی کو کہتے ہیں ربیع الاول،
پہلی بہار جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس بہار کی جو برکتیں ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، آج بھی انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے اور قیامت تک دیکھتا رہے گا۔ اس کی بہار کیسی کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس کی زندگی کا مقصد سمجھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر، آپ کے آنے پر انسان اللہ کو پہچانا، کیونکہ آپ نے اللہ کا تعارف کرایا، اپنے زندگی کے مقصد کو پہچانا، اپنے مقام کو پہچانا، اپنے آخرت کو پہچانا، ایک دوسرے کے ساتھ عزت کیسے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ برتاؤ کیسا ہو، اور اسی سے جو ہے بہار زندگیوں میں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور دیکھیں، صحابہ کا دور دیکھیں، جس دور کو عربی زبان میں، حدیث کی زبان میں کہتے ہیں خیر القرون قرنی، زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ کس اعتبار سے؟ کہ اس زمانے میں بہاریں پیدا ہوئی، انسانیت نے اپنے مقام کو پہچانا، اللہ کو پہچانا۔ وہ بہار توحید کے ذریعے، وہ بہار اعمال کے ذریعے، وہ بہار اخلاق اور صفات کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت سے، خاص طور پر مسلمانوں سے، ایمان والوں سے مخاطب کر کے کہا کہ یہ احسان عظیم ہم نے تم پر فرمایا، اس کا شکر ادا کرو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ایک بہت بڑا احسان عظیم اللہ نے ان ایمان والوں پر فرمایا۔ ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ آپ کے ذریعے سے مجھ پر کتنے بڑے احسان ہوئے، کیسی پاکیزہ خوبصورت زندگی آپ لے کر آئے، کیسا سبحان اللہ۔ آپ صرف اپنی ظاہری اعتبار سے حسین نہیں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال کا ایک مقام عطا فرمایا، ظاہری اعتبار سے بھی اور باطنی اعتبار سے بھی۔ اسی کو کسی عربی شاعر نے کہا، یا صاحب الجمال یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر، آپ صاحب جمال ہیں، آپ پوری کائنات کے انسانیت کے سردار ہیں، آپ کا چہرہ انور اتنا منور ہے کہ چاند اور سورج بھی آپ سے روشنی حاصل کرتا ہے۔ آپ کی تعریف میں ہم یہ بس کہہ سکتے ہیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہیں، اللہ کے بعد کوئی ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، حضرت حسان ابن ثابت یہ شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں، آپ کی خوبیوں میں اشعار کہتے تھے۔ ایک بڑا مشہور شعر ہے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء احسن منک لم تر قط عینی، میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین اور جمیل کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبوت آپ پر مکمل فرمائی، اللہ نے حسن و جمال کو بھی اللہ نے آپ پر مکمل کر دیا۔ صحابہ جو ہے یہ انہیں مبالغہ نہیں کرتے تھے کسی بات کے کہنے میں۔ حضرات صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ 14ویں کا چاند ہے، اس وقت رات میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ چاند کی طرف دیکھ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور قسم کھا کے کہتے ہیں، خدا کی قسم آپ کا چہرے انور چاند سے زیادہ حسین۔ ایک مرتبہ آپ نے کہا، آپ کے چہرے کو دیکھ کر یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، ایسے حسین اور جمیل، ایسا حسن۔ حدیث کی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن بیان فرمایا، ازہر اللون، اسمر اللون، چمکتا ہوا چہرہ، احسن الناس،
لوگوں میں سب سے زیادہ حسین اور جمیل، دائم البشر، سب سے ہمیشہ مسکراتا چہرہ، اکرم الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ شریف نیک۔ یہ کون گواہی دے رہے ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں دائم البشر، سہل الخلق، لین الجانب، اکرم الناس، اشجع الناس، چہرہ ہمیشہ مسکراتا ہوا، نرم مزاج، نرم طبیعت، بہترین اخلاق والے، لوگوں میں سب سے خوبصورت، لوگوں میں سب سے بہادر۔ آپ کا چہرہ انور، آپ کا چہرہ مبارک، اس کی جو منظر صحابہ نے کیا، اس کی منظر کشی جو صحابہ نے پیش کی، آپ کی پیشانی کا تعارف کرایا گیا، واسع الجبین، آپ کی پیشانی بڑی کشادہ، ولی الفم، آپ کا منہ مبارک بڑا کشادہ، آپ کے دندان مبارک بڑے نورانی چمکتے ہوئے، آپ کے بہو کیسے تھے؟ ازج الحواجب، اقن العرنین۔ یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی حسین ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ اتنے خوبصورت، اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے عطا فرمائی۔ اسی کو قرآن پاک نے ایک جملے میں کہہ دیا، اسوۃ حسنہ، خوبصورت آدمی کی خوبصورت زندگی۔ آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ خوبصورت زندگی کسی کی نہیں ہے۔ جو طریقہ، جو زندگی، جو عمل آپ کا ہے، اس سے زیادہ خوبصورت، کھانے کا مثال کے طور پر لے لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے کھانا نوش فرماتے، جس طریقے سے آپ روٹی توڑتے، جس طریقے سے آپ چباتے اور کھاتے ہوئے جس طریقے سے بیٹھتے، ایک مسلمان کا اس پر ایمان ہے، یقین ہے، ہر اعتبار سے وہ طریقہ سب سے خوبصورت، سب سے بہترین ہے۔ تو اس خوبصورت حسین نبی کی زندگی کا تقاضا کیا ہے؟ ذرا آدمی سوچے بیٹھ کے، ہمیں بیٹھ کے اپنے آپ سے سوچنا ہے کہ یہ زندگی میں مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے۔ ایسا حسن و جمال اللہ نے آپ کو عطا فرمایا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المناقب میں ایک مختصر سا واقعہ لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ٹین ایج تھے، بالکل 14-15 سال کی عمر ہے، اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ سیریا کا سفر کر رہے ہیں۔ جب سفر کر رہے تھے، اس سفر کے اندر وہاں کے علاقے کے جو پادری تھے، وہاں کے علاقے کے جو راہب پادری تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، اور آ کر ابو طالب سے پوچھا یہ کون ہیں؟ کہا کہ یہ میرے بھتیجے ہیں۔ ان کے والد کہاں ہیں؟ کہ وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے۔ کہا کہ دیکھو میں تورات اور انجیل کا عالم ہوں، میں نے آسمانی کتابوں میں نے دیکھا ہے آخری نبی جس کی بشارت ہونے والی ہے وہ یہی نبی ہیں۔ میری رائے کہ یہاں سے ان کو لے کر نکل جاؤ، اگر کہیں پتا چلا تو دشمن ان پہ حملہ نہ کر دے۔ ذرا بیٹھ کے میں صرف ایک بات کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہم شمائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت میں ایک چیپٹر ہم پڑھتے ہیں، آپ کا حسن و جمال۔ یہ اللہ تعالی ہمارا یہ ذہن بنا رہے ہیں، جس طرح آپ حسین ہیں، آپ کا طریقہ بھی سب سے زیادہ حسین ہے۔ جس طرح آپ خوبصورت ہیں، آپ نے جو زندگی گزاری، جو زندگی پیش کی، وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اسی لیے دوستو، زندگی گزار لینا یہ اصل نہیں ہے، زندگی جی لینا یہ اصل نہیں ہے۔ میں جیسے چاہے زندگی گزاروں، اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کو خوبصورت بناؤں۔ میرے سامنے ایک آئینہ ہے، میرے سامنے ایک آئینہ ہے، ایک آئیڈیل، ایک رول ماڈل ہے، اسوۃ حسنۃ، ایک میرے سامنے، اس کو دیکھ کر میں اپنے کو بناؤں۔ اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں۔
اور محدثین اس حدیث کا جو مقام بتاتے ہیں، جس طرح قرآن پاک میں سورہ فاتحہ یہ ام القرآن ہے، پورے قرآن پاک کا خلاصہ ہے، اس طرح حدیث جبرائیل پورے احادیث کا خلاصہ ہے۔ اور آپ حضرات سنے ہیں یہ حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے اور صحابہ کی مجلس میں آپ کے قریب بیٹھ گئے، اب سوالات کر رہے ہیں، مل ایمان یا رسول اللہ، مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان کس چیز کا نام ہے آپ مجھے بتائیں، اسلام کس چیز کا نام ہے آپ مجھے بتائیں۔ ان سوالوں میں تیسرا ایک بڑا بہترین سوال ہے، مل احسان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، احسان کس چیز کو کہتے ہیں؟ احسان ہے نا، احسان کا جو روٹ ہے، احسان کا جو مادہ ہے، حسن سے ہے، حسن سے ہے، حسن۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کا نام احسان، ہر کام کو عمدہ طریقے سے کرنے کا نام احسان۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جوتے نکالنے کا طریقہ بھی بتایا۔ نماز تو بہت بڑی چیز ہے، نماز تو بہت بڑی عبادت ہے، ہمیں جوتے کیسے نکالنا، جوتے کس طریقے سے نکالیں، یہاں تک کہ انسان ضرورت پر جب تھوک نکالتا ہے کس طریقے سے تھوک نکالیں، کسی جانور کو ذبح کریں تو کس طریقے سے ذبح کریں، اس کو کہتے ہیں ہر کام کو عمدہ طریقے سے۔ میری نیت میں حسن ہو، میرے ایمان میں حسن ہو، میری عبادت میں حسن ہو، حسن عبادتی، یا اللہ میں میری توفیق تجھ سے مانگتا ہوں تو ایسی توفیق عطا فرما کہ تیری عبادت میں اچھے طریقے سے کروں، اچھے طریقے سے، جب میں نماز پڑھوں اچھے طریقے سے، جب میں دعا مانگوں تو اچھے طریقے سے۔ اور یہ صرف عبادت تک نہیں، گھریلو زندگی کا حسن، ازدواجی میاں بیوی کی زندگی کا حسن، یہاں تک کہ اگر میرے اور کسی کے درمیان اختلاف ہو جائے، اس اختلاف کو کتنے اچھے طریقے سے ڈیل کرنا، یہ بھی ہمیں سکھایا۔ وہ پاکیزہ حسین زندگی، وہ زندگی ہمیں سکھا رہی ہے۔ الاکرام مع اختلاف الرأی والعمل، ہو سکتا ہے آپس میں جب ہم ایک ساتھ رہیں میری اور آپ کی مختلف رائے ہو کسی معاملے میں، ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتے ہیں، مختلف سوچ ہے، مختلف رائے ہو سکتی ہے، لیکن حسن اختلاف کیا ہے؟ اخلاق کو نہ چھوڑو، احترام کو نہ چھوڑو۔ اب دیکھیں، شروع سے دیکھیں، آپ نیت میں حسن پیدا کرو۔ ہمارے نبی حسین ہیں، اس حسن کا تقاضا ہے میری نیت میں حسن ہو، حسن نیت، میری عبادت میں حسن ہو، میرے معاملات میں حسن ہو، میں کسی سے ڈیلنگ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو تم میں سب سے بہترین آدمی قرض ادا کرنے کے اعتبار سے وہ ہے جو وقت پر ادا کرے۔ احسنہم قضاء، احسن کا لفظ فرمایا، احسن کے معنی ہیں بہت اچھے طریقے سے اس کا قرض ادا کرنا وقت پر۔ کیسے ادا کرنا ہے؟ پریکٹیکل آپ نے بتایا، 3 باتیں بتائیں۔ جب قرضہ واپس کرو کسی کا، اس سے کہو کہ آپ نے میرے وقت پر میری مدد کی۔ دوسرا، اس کو دعا دو، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تیسرا، ہو سکے اپنی طرف سے کچھ زیادہ دے دینا۔ آپ سوچیں حسن معاملات سے کیسی خوبصورت زندگی بنتی ہے۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا، لیس الجمال باثواب تزیننا، خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھے اچھے کپڑے پہنے، صرف خوبصورتی یہ نہیں ہے کہ آدمی اچھا لباس پہنے، انما الجمال، اصل بیوٹی، اصل خوبصورتی کہاں سے آئے گی؟ اس زندگی سے آئے گی، وہ آئے گی اخلاق سے، کردار سے، برتاؤ سے۔ حسن معاشرت،
میرا آپس میں رہن سہن حسن کا ہو۔ ایک بڑی بہترین حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ، قیامت کے دن تم میں سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا۔ سوچیں، ایک ہے قریب ہونا، ایک ہے سب سے زیادہ قریب ہونا۔ مجلس لگی ہوئی ہے، بڑی بہترین مجلس، آدمی کو کہیں بھی جگہ مل جائے بیٹھ جائے، لیکن آدمی کو صدر جو صدر مجلس ہوتے ہیں، جو کیا کہتے ہیں مہمان خصوصی جو ہوتے ہیں، ان کے قریب اگر مل جائے جگہ، زندگی بھر یاد رہتی ہے میں فلاں مجلس میں فلاں وقت قریب بیٹھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حشر کے میدان میں جانتے ہو تم میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب کون ہوگا؟ ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم اخلاقا، جس کے اخلاق اور برتاؤ اچھے۔ یہاں بھی حسن کا لفظ فرمایا۔ حسن کہاں کہاں پر آ رہا ہے میں آپ کو کیا بتاؤں؟ حسن نیت سے شروع کریں، حسن عبادت، حسن معاملات، حسن معاشرت، زندگی کو حسین بناتے چلیں، اللہ حسن خاتمہ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ سب سے بڑی کامیابی خاتمہ، حسن خاتمہ کسے کہتے ہیں؟ مرتے وقت آدمی کی زبان پر لا الہ الا اللہ، اللہ کا نام لیتے لیتے وہ چلا جائے، کسی کا کوئی حق مجھ پہ نہ ہو، ایسا حسن یہ ہمیں بنا رہے۔ دیکھو ہمارے نبی حسین ہیں، ان کا حسن و جمال کا ہم نے ان کو صرف ظاہری حسن نہیں دیا، زندگی بھی حسین بنائی، اور وہ زندگی صرف ان کے لیے نہیں تھی، اسوۃ حسنہ بنا کر تمہارے لیے ایک نمونہ بنایا، اس کو سامنے رکھو۔ اسی لیے ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا، وہ اچھا طریقہ میرے ذہن میں جو ہے وہ نہیں ہے، ہر آدمی کے ذہن میں اپنا ایک اچھا طریقہ ہے، نہیں، ہمارے لیے وہ روٹ ہے، ہمارے لیے وہ جڑ ہے جس کو کہتے ہیں نا پیوستہ رہ شجرے، پیوستہ رہ، ہاں کیا کہتے ہیں وہ، پیوست امید بہار رکھ، پیوستہ رہ، جڑا رہے، کس سے جڑا رہے؟ جو ہمارا شجر ہے، ہمارا روٹ ہے، ہماری جو بنیاد ہے۔ آدمی کچھ بھی ہو جائے، ہمیں ہماری نسلوں کو اس جڑوں سے جڑے رہنا۔ ہماری جڑ ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مرکزیت ہے، اس سے نہ ہمیں ہٹنا ہے نہ ہماری نسلوں کو ہٹانا ہے۔ پھر دیکھیں امید بہار، حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، بہاروں کی امید رکھیں، آئیں گی بہاریں، زندگیوں میں آئیں گی، کاروبار میں آئیں گی ایسی بہاریں۔ اللہ اکبر، جب کسی کے عمل میں حسن پیدا ہوتا ہے، وہ عمل اللہ کو بھی پسند، اور اس عمل کو دیکھنے دنیا آئے گی، یاد رکھیں، کیونکہ وہ عمل جو ہے اٹریکٹ کرتا ہے۔ یہ پوری تاریخ ہے اسلامی معاشرے میں جب حسن پیدا ہوا، دنیا سفر کر کے آتی تھی، ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ معاشرہ کیسا ہوتا ہے جو اتنا خوبصورت معاشرہ ہے۔ ایک بات میں عرض کروں اسی حدیث کی روشنی میں، ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنا کیسے کریں گے؟ ہر کام کو اچھے طریقے سے کرنے کے لیے اسی حدیث میں ایک علاج بتایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، ہمیشہ تم اللہ کے بندے ہو، یہ ہمیشہ یہ سوچو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بس ایک عجیب سی ایک لذت اور لطف کا اللہ تعالیٰ نے جو ہے مزاج بنایا ہے۔ سوچیں ایک آدمی نماز پڑھتے ہوئے سوچے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کو معاف کر رہا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کے لیے معاف کر رہا ہوں، میں کسی کے لیے برداشت کر رہا ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے، اے میرا بندہ میرے لیے برداشت کر رہا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ صحابہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب مار کھاتے تھے نا، ان کی زبان پر احد کا نعرہ کیوں لگتا تھا؟ ان کے اندر وہ کیفیت، کہتے نا ضرب الحبیب زبیب، اور عربی میں مقولہ ہے کسی کی محبت میں آدمی جب مار کھاتا ہے اسے ایک لطف اور مزہ آتا ہے۔ حضرت بلال مار کھا رہے ہیں لیکن اندر سے زبان سے نکل رہا ہے احد، اللہ اللہ، وہ لطف اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ آدمی میں یہ استحضار ہو
پھر یہ کیفیت پیدا ہوتی میں اپنے عمل کو اچھا بناؤں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔